ویوز ہماری ای ٹرانسمیشن جاری ہے اور اب جو مہمان ہمارے خاص ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی پہچان ہے. ان کے انداز گفتگو، انداز بیان اور جس طریقے سے وہ پروگرام کرتے ہیں دلوں میں بیٹھ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ ان کو دیکھتا ہے، ان کا ون آف دا فیمس پروگرام جو ہے ایک دن سہیل وڑائچ کے ساتھ جو ہے ہم کب سے دیکھ رہے ہیں، اور مگر آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیان کرتے ہیں، پورا نریٹ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہے نا کہ نرم لہجے کے اندر اتنا سخت سوال پوچھتے ہیں، اور یہ ہم جیسے صحافیوں کے لیے بہت بڑا اس کے اندر لیسن ہوتا ہے کہ آپ لہجہ دھیما ہو اور سوال جو ہے سخت سے سخت ہو. سہیل وڑائچ صاحب، ون اینڈ اونلی سہیل وڑائچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور سر بہت بہت عید مبارک آپ کو. بہت بہت مہربانی جی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ہر طرف پھول ہیں اور پھول جیسے لوگ ہیں، تو آ کے دل خوش ہو گیا ماحول میں. کیا رنگ آپ نے پہنا ہوا ہے خوبصورت. آپ کو یاد ہوگا میں جب دلہن بنی تھی میرے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی آپ نے مجھے کہا تھا یہ رنگ بڑا خوبصورت پہنا. آج بھی آپ نے وہی رنگ پہنا. آج بھی وہی رنگ. سوٹ تو وہی نہیں ہے، سوٹ چاہیے. یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ہماری جو سب کانٹیننٹ کی روایت تھی، ساری دلہنیں لازماً یہی پہنتی تھی، غرارہ بھی اور یہی رنگ سرخ. لیکن بعد میں پھر آپ لوگوں نے ذرا ڈائیورسٹی، پنک پہ آ گئے، وائٹ پہ آ گئے، مختلف رنگ ہو گئے. لیکن اب بھی میرا خیال ہے اس رنگ کا جو شادی کے ساتھ تعلق ہے وہ انمٹ ہے. وہ انمٹ ہے. بالکل سر. اور سہیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ سر یہ جو آپ کے لہجے میں حلاوت ہے، لہجے کی نرمی ہے، اور سب سے اچھی چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی تنقید کو بھی بڑے خوش مزاجی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں. اور آج کل عدم برداشت کا بہت کلچر ہے. یہ سر یہ آپ کی نیچر میں ہے یا آپ نے سیکھا؟ کس طریقے سے یہ اتنی حلاوت آپ کے لہجے میں ہے؟ اور ایک اسمائل جو آپ کو دیتے ہیں بس وہی کافی ہوتی ہے سب کے لیے. دل جیتنے کے لیے وہی ایک اسمائل کافی. نہیں جی، ویسے ہی ہمارے مذہب کا بھی اور انسانیت کا بھی ایک ہی درس ہے، لو ٹو آل، ہیٹڈ ٹو نان. واہ. ٹھیک ہے، کیوں یہ دنیا ہے، زندگی ہے کتنی کا. واہ. اس زندگی میں محبت ہی ختم نہیں ہوتی تو نفرت کہاں سے لائیں. واہ. لوگوں کے لیے پتہ نہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکلتا ہے. واہ واہ واہ. نفرت کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، اتنی زندگی مختصر ہے، نفرتیں کیوں پالیں. ایک پوری جنریشن کو سہیل وڑائچ صاحب نے، میں ان کی وہ ایج نہیں بتا رہی کہ یہ بہت بڑے، لیکن ایک پوری جنریشن ہے جن کو انہوں نے انسپائر کیا ہے کہ بولنا کیسے، سوال کیسے پوچھنا ہے، وہی عزت احترام سے. اور کوئی بھی شخصیت آ جائے، چاہے کوئی اسٹیج سے ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، مطلب یہ ایک ڈکشنری ہے جن کے مطلب شوز دیکھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں کیسے. اور واصف علی واصف نے شاید ایسے شخصیات کے بارے میں کہا تھا کہ بڑا، جب ان سے پوچھا کہ بڑا کون ہے، انہوں نے کہا بڑا وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. اور یہ توفیق بٹ صاحب ہوں یا سہیل وڑائچ صاحب ہوں، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے ہمیں بٹ سر ایسے فیل ہوا ہے جیسے کہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے اس طرح ہمیں فیل کروایا ہے. نہیں دیکھو، اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم بڑا کیوں سمجھیں اپنے آپ کو، پہلی تو یہی غلط نوشن ہے. جو بھی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میں اس کو اب نارمل سمجھتا ہوں. میں تو اس کو نارمل انسان ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا تو انسان کو اس کا کردار بناتا ہے یا اس کا اثر بناتا ہے. خود کو بڑا سمجھنا یہ تو حماقت ہے. سب سے پہلا جو احمق ہے وہ ہے جو خود کو بڑا سمجھتا ہے یا خود کو عقل مند سمجھتا ہے. بالکل سر، کاش آپ کی یہ بات بہت سے ایسے لوگوں کے پلے بھی پڑ جائے جو خود کو ایسا سمجھتے ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اب ساری دنیا میں آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد. اور اب تو آپ کو پتا ہے گوگل پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ پورا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے کسی بھی بیماری کا کہ آپ میڈیسن لے سکتے ہیں، کسی سے بھی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے ڈاکٹروں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ آن لائن چھپ جائیں. جیسے بھی پہلے بات کر رہے تھے بٹ صاحب کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر آن لائن کنسلٹیشن شروع کر دی جائے، وہ یہ ڈاکٹر صاحب جو بٹ صاحب ہے نا، یہ اس دل کے مریض نہیں ہے. نہیں دوسرا بھی میری دل گردے کا مریض میری مراد بھی وہی ہے جی. میں نے کہا میں دل گردے کا مریض، دل گردے کے مریض. نہیں بٹ صاحب ویسے یہ تو ہے جس طرح ابھی پہلے سہیل صاحب بات کر رہے تھے
کہ جو ڈاکٹر ذرا خوش شکل ہوتا ہے یا جو اچھے طریقے سے کمیونیکیشن سکلز بات کرتا ہے, جس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں, اوبویسلی پیشنٹ کو ایک ہیل تو ہوتا ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. بالکل یہ بات ٹھیک. میں مجھے یاد ہے کہ میں جو ڈاکٹر زیادہ انتظار کرائے اور جو ڈاکٹر جاتے ہی آپ کی بیماری پہ شدید تبصرہ کرے, یہ کر دیا, اتنے بیمار ہو گئے, اب اس کا کیا ہوگا فلانا, میں تو اس کے پاس جاتا ہوں. سودھنگ ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کو پیار سے طریقے سے ساری بات بھی کرے. اور میں نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جو ڈاکٹر جو تھا زیادہ ٹائم دیتا تھا, کیا حال ہے بزرگوں, کیا حال ہے اماں جی, کیا حال ہے, وہ اس کے ساتھ زیادہ افینٹی فیل کرتا. میری دادی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ بھی ایک ڈاکٹر, ان کو ہم سب کہتے تھے کہ اس سے بہتر ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ کہتی تھی نہیں وہ پوری گل سندا ہے تے پوچھدا ہے تے ایتھے درد ہے تے کتھے درد ہے. تو وہ بڑا ایسے ڈاکٹرز کا نا آپ کی تھیراپی بھی ہوتی ہے, آپ کو پورا نرش کرتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, سننے والے بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا آدھی بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر کے رویے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو رویے کا ویسے ہی ڈارک کر دیا. انہیں دیکھ کے تو پوری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, اس لیے چھپ گئی ہیں کہ کہیں بیمار ٹھیک نہ ہو جائے. چلے مجھے لگتا ہے مجھے کلینک بنانا پڑے گا. اتنے لوگوں کے رائے کے بعد کلینک کی طرف آپ کو جو ہے نا آنا پڑے گا. بالکل. یہ تو ہمارے جیسے ہوں جو چھپ کے کریں تاکہ ہمارے جیسے. آپ کے کہنے پہ کیا پتا اگلی دفعہ عید پہ آؤں تو میرا کلینک ہو. یو نیور نو. انشاءاللہ یہاں سے ہم سیدھا آپ کے کلینک جائیں گے یہاں عید والے دن. عید والے دن آپ ہی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے عید والے دن؟ جی ہمارے ہاں جو ہے نا عید, اس میں کھانا, ملنا اور سونا, یہی تین ہمارے. میرے ہاں تو یہ ہے کہ مجھے کیونکہ پاؤں میں بھی کچھ آج کل تکلیف ہے تو میں عید بھی گھر پہ پڑھتا ہوں. تو مولانا آتے ہیں تو سارے ہم گھر والے ان کے پیچھے ہی گھر پہ ہی عید پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے اس دن ہوتا ہے فیملی کا, کزنز, بہن بھائی وہ سب آ جاتے ہیں ہمارے گھر پہ, کھانا ہوتا ہے, کھانا کھا کے اتنے تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا کھاتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر گر جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے گھر ہمیشہ عید والے دن مٹن پلاؤ اور ساتھ آلو گوشت بنتا ہے. پیٹ ہے, سوغات ہے گھر کی, یہ گھر کی سوغات ہے, یہ ہر عید پہ بنتا. میرا خیال ہے کہ ان کو تو پہلے تو اس بندے کو ڈھونڈے ہیں جو اتنا بیوقوف تھا اور کہ ان کا دل آیا اور وہ جو تھا وہ بھاگ گیا. اور بیوقوف سے تھا, بدقسمت تھا. بدقسمت بیوقوف. تو آپ کلینک کھولیں, بہت اہل دل آئیں گے. بیمار بھی آئیں گے, بیمار بھی آئیں گے, بھاگ کے بھی نہیں جائیں گے. لیکن بہت خوبصورت آواز ہے. اگر پارٹ ٹائم ایسا گاتے ہیں آپ تو ادھر بھی ٹھیک ٹھاک کر سکتی ہیں. نا یہ تو اگر سنگنگ کے میدان میں آئے تو بہت سو کی ضمانتیں ضبط کروا سکتی ہیں. سر صاحب کوئی شاعری, سر کوئی ماشاءاللہ آپ جتنا خوبصورت لکھتے ہیں, جتنا خوبصورت بولتے ہیں, اور سر کوئی پوئٹری کے حوالے سے بھی کوئی شاعری. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں تھرو آؤٹ لائف اسٹوڈنٹ ایڈیٹر رہا, کالجوں میں, اسکولوں میں. گورنمنٹ کالج سرگودا کا اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا میگزین کا, ایف سی کالج کا ایڈیٹر تھا, پھر پنجاب یونیورسٹی کا ایڈیٹر تھا انگلش ڈپارٹمنٹ کا. تو پہلے سال ہی نا جب میں نے ایڈیٹر بنانا تو میں نے شاعری کی کوشش کی. اس وقت ہر اسٹوڈنٹ شاعری کی کوشش کرتا تھا. اور جب میں نے وہ اپنی شاعری سنائی تو سب نے اتنا مذاق اڑایا کہ اس کے بعد سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا میں شاعری بن سکتا. وہ ایک میری غزل بھی چھپی ہوئی ہے ایف سی کالج میں. سر وہی ہو جائے. نہیں وہ لیکن میری نہیں تھی, وہ مجھے ٹیچر نے لکھ کے دی تھی تو وہ میں نے چھپوا دی تھی. تو اس کے بعد میں نے شاعری نہیں کی. تو لیکن شعر مجھے پسند ہے, شاعر مجھے پسند ہے. اور ہر وقت میرے سرانے پہ, میری اسٹڈی پہ چند شعراء جو ہیں وہ
ان کا کلام پڑا رہتا ہے اور اس کو میں بڑا استفادہ حاصل کرتا ہوں. اقبال ہیں, غالب ہیں, فراز ہیں, ناصر ہیں, فیض ہیں. واہ. یہ بالخصوص یہ 4-5 جو نام ہیں یہ تو ہر وقت. یہ فیض شاعر والے فیض ہیں؟ فیض احمد فیض. دوسرے والے فیض احمد فیض. جی زبردست. سہیل صاحب پھر اچھا, کوئی میری دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا نام بھی فیض تھا, فیض سرور, اور میرے کالم کا نام بھی فیض عام ہے. فیض عام. اس لیے گزارش یہ ہے کہ مجھے میرے ٹیچر تھے, ان کا ایک شعر پسند ہے 2. تو کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, واہ واہ کیا بات ہے. اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. واہ واہ واہ. تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق, تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. کیا یہ خورشید رضوی صاحب کا ہے, واہ. تو جن کا وہ مشہور وہ بھی اشعار ہیں, مجھے کھا گئے. تو یہ نا, تو وہ بہت بڑے, میں سرگودا کالج میں ان سے استفادہ اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا, ہم تو ٹاٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو ٹیچرز نے یہاں تک پہنچایا ہے. آج اگر کوئی زندگی میں اگر تھوڑی بہت بھی ہماری پوزیشن ہے تو اس کے پیچھے استادوں اور والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی کوشش ہے. ہمارا کوئی رول بہت زیادہ نہیں ہے.